اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی فرشتوں کے ذریعے سے بشارت دی۔ اب حضرت مریم اس پر حیران ہوئیں۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم نے کہا کہ میرے کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے، لیکن افسوس ہے ہماری امت کے کچھ محسنوں پر۔ سر سید احمد خان بلا شبہ قومی اعتبار سے ہمارے محسن ہیں، جدید علوم کی طرف ہمیں وہی لے کر گئے، بڑی اس کی انہوں نے قربانیاں دی، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں نہ جانے کس طرح سے آ گیا کہ قرآن مجید کی ایسی تشریح کرنی ہے جو مغربی فکر کے مطابق ہو، مغرب کے لیے قابل قبول ہو، اور مغرب اور ان کی جو فکر ہے وہ پوری مادہ پرستانہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم اسی چیز کو مانیں گے کہ جس کو ہم اپنے حواس سے ویریفائی کر سکیں، لہٰذا وہ معجزات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سر سید نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید کے ہر معجزے کی کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی بھی توجیہ شروع کر دی کہ وہ ولادت بھی معجزانہ نہیں تھی، حضرت مریم کی یوسف نجار کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور عام طریقے پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی حوالے سے انہوں نے ہر معجزے کے حوالے سے عجیب قسم کی عقلی مشغافیاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل۔ تورات میں کتاب یعنی احکامات ہوں گے، اور انجیل میں حکمت یعنی دانائی کی، معرفت کی، حکمت کی باتیں ہوں گی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کی طرف رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول صرف ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل سے آ کر وہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب ان کے معجزات کیا ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آتا رہا ہے، وہ تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے گارے سے بناؤں گا پرندے کسی ایک صورت، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جائے گا اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ ہوگا کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ معجزہ خود سے ظاہر نہیں ہو سکتا، معجزے کے پیچھے اصل طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کر دوں گا مادرزاد اندھے کو اور مادرزاد کوڑی یا برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دوں گا مردہ کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، کہ تم کیا کھا کر آئے ہو،
محفل میں ہر ایک کے بارے میں بتا دوں گا کہ تم نے یہ کھایا ہے، تم نے یہ کھایا ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور تم نے کیا خوراک کا ذخیرہ اپنے گھروں پر پیچھے چھوڑا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو کچھ بھی میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، پوری تورات موجود نہیں، اس کا کچھ حصہ تو تم نے یہودیوں چھپا دیا اور کچھ حصے میں تم نے تحریف کر دی، لیکن جو بھی تورات میں سے صحیح تعلیمات موجود ہیں میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ واقعی اللہ ہی نے وہ تعلیمات نازل کی تھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کروں گا بعض ایسی چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ کیا چیزیں حرام کی گئی تھی؟ سورہ انعام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اس کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے محسوس کیا کفر، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مان رہے، ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے، قالا، تو پکار لگائی، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے لیے۔ قال الحواریون، تو ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی ہم حقیقت میں تو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور اسی کے لیے عیسیٰ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اصل میں تو خدمت ہوتی ہے دین کی، لیکن انسان اس کے لیے کسی بھی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ جب نبی ہوتے تھے تو ان پر ایمان لاتا تھا۔ تو وہ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، تو اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا، اب حواریوں کے الفاظ آ رہے ہیں، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، ان تعلیمات پر جو آپ نے نازل فرمائی ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ تو ہمیں بھی لکھ لے، ہمیں بھی شمار کر لے گواہوں میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب کیا چال چلی، اللہ نے کیا تدبیر کی، یہ وہ مضمون تھا جو کہ بڑا مشکل تھا سمجھنا، لیکن جب برنباس کی انجیل وہ ایک اللہ کے بندے نے وہ ظاہر کر دی جس کو کہ عیسائیوں نے چھپا رکھا تھا، تو معاملہ حل ہو گیا۔ برنباس کی انجیل، اس میں بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ مضامین بالکل عین قرآن کے مطابق ہیں، اس کو عیسائیوں نے چھپا رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو واضح کر دیا۔ اس میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری وہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیصر روم کو بددعا دیں۔ ایک دفعہ انہوں نے بددعا دے دی تو قیصر روم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ رومیوں نے آ کر قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس پر، انہی کا گورنر اس وقت وہاں پر موجود تھا، لیکن حضرت عیسیٰ بددعا نہیں کرتے تھے۔ اس نے پھر ایک سازش میں کا وہ حصہ بن گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیف دی جائے کہ ان کی زبان سے قیصر کے خلاف بددعا نکل جائے۔ ہوا یہ کہ یہودیوں کے علماء نے رومی گورنر سے کہا کہ یہ جو عیسیٰ معجزے دکھا رہے ہیں یہ معجزے نہیں ہیں، یہ جادو ہے، جادو کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا ہے، ہماری شریعت میں جادو کفر ہے، اور کفر کر کے عیسیٰ علیہ السلام مرتد ہو گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، تو لہٰذا انہوں نے فتویٰ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ گورنر نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نیک انسان ہے۔ ایک تہوار کے موقع پر اس نے پیشکش بھی کی کہ 2 افراد ہیں جن کو قتل کرنا ہے، سزائے موت دینی ہے،
ایک ڈاکو ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں کسی ایک کو معاف کرنے کو تیار ہوں، ہمارا ایک خوشی کا تہوار کا موقع ہے۔ تو یہودی علماء نے کہا کہ ڈاکو کو معاف کر دو، عیسیٰ کو معاف مت کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے گئے، وہ سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اس حواری نے جو چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکلے کیسر روم کے خلاف، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، 30 سکے میں تم سے اس کے عوض لوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ تو وہ حواری ان سپاہیوں کو لے کر اس باغ میں گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور اس نے یہ کہا تھا سپاہیوں سے، رومی سپاہیوں سے، کہ جس کو میں استاد کہوں وہی عیسیٰ ہے۔ اب اس کے بعد وہ حواری اندر داخل ہوا باغ میں، اپنے باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ استاد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ حجرے میں اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ وہ حجرے میں جیسے داخل ہوا، عین اس وقت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان پہ چلے گئے، اور جس حواری نے یہ غداری کی تھی 30 سکوں کے عوض، اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی۔ اب وہ اس پورے واقعے کو دیکھ کر گھبرایا ہوا باہر نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب اس کی صورت چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی تو باقی ساتھیوں نے عیسیٰ سمجھا اور کہا کہ استاد استاد کہا، سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور بعد میں جا کے اس کو صلیب پہ لٹکا دیا۔ لیکن پریشان رہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ آدمی کہاں گیا جس نے ہمیں عیسیٰ تک پہنچایا ہے، اور اگر یہ وہی شخص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو یہ مضمون آتا ہے سورہ نساء میں کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ پورے کا پورا معاملہ ان کے لیے مشکوک بنا دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو انہوں نے ایک سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یاد کرو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا پورا لے لوں گا۔ توفا، یہ توفا کا مطلب صرف وفات نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے لے لینا۔ اللہ نے یہ لفظ سورہ انعام اور سورہ زمر میں استعمال کیا ہے نیند کے لیے بھی، کیونکہ نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے شعور کو لے لیتا ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی جان اور روح کو لے لیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا لے لیا، جسم اور جان سمیت اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، الفاظ ہے سورہ انعام آیت نمبر 60 کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جس نے نہیں مرنا اس کو اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے اس کی نیند کے وقت۔ تو قائدیانی اس لفظ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ وہ زندہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ مسیح عیسیٰ ہے۔ اور غلام احمد قائدیانی ملعون نے کہا کہ میں ہی وہ مسیح عیسیٰ ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی جو موشگافیہ ہے، ورنہ اس پر تمام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو میں فوقیت دوں گا، غالب کر دوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارا کفر کیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد یہودیوں کے اوپر برتری دے دی، اور آج بھی عیسائی اس معنی میں یہودیوں کے اوپر غالب ہیں کہ دنیا میں اگر یہودی ریاست قائم ہے تو عیسائیوں کے تعاون سے۔ اگر آج امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اسرائیل کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو مسلمان اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیں گے، لیکن جیسے کہا تھا انوار السادات نے 1973 کی جنگ میں کہ ہم اسرائیل کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ میں
فوقیت دے دوں گا، غالب کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کے اوپر جنہوں نے تیرا کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ فاما الذین کفروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، ان کو میں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جس قوم نے اپنے رسول کا انکار کیا، اللہ نے اس قوم کو رسول کے سامنے تباہ کیا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، یہ ساری مثالیں آئیں گی، قوم سمود، قوم لوط، آل شعیب۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یہ بھی عذاب کے مستحق ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد قوم تھی جو بہرحال کچھ پیغمبروں کو مانتی تھی، حضرت موسیٰ کو مانتی تھی، حضرت داؤد کو مانتی تھی، تورات کو مانتی تھی۔ اللہ نے مہلت دی، لیکن بدبختوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب ہوگا یہ کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سامنے ایک ایک یہودی کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرے گا اور زمین کے اس سینے کو اس گندگی سے پاک کرے گا۔ فرمایا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو تیرا کفر کریں گے اے عیسیٰ، میں ان کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا ان کا بدلہ دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے نبی یہ ہے وہ جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں آیات میں سے اور حکمت بھرے ذکر میں سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ مثال ہے آدم کی علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی، حضرت عیسیٰ کے صرف والد نہیں تھے، والدہ تو تھیں، تو تم نے عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، خدائی میں شریک کر دیا کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام تو کا معاملہ تو اس سے بھی آگے، ان کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی، انہیں پھر کیا بناؤ گے تم؟ خود سوچو۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال بالکل ایسے ہے کمثل آدم، جیسے کہ مثال حضرت آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا مٹی سے۔ ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر اللہ نے ان سے کہا تھا ہو جا، اور وہ زندہ انسان ہو گئے تھے۔ الحق من ربک، اے نبی حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، بس ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے رسول تو ہرگز ہو نہیں سکتے شک کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم عیسائیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو اور ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ جو باتیں قرآن بتا رہا ہے یہی باتیں 100% حق ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے بحث کرے، جھگڑا کرے، جبکہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، فقل، تو پھر آپ اے نبی ان سے آخری بات کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے عیسائیوں کے وفد سے پھر آخری بات کہہ دی جو آگے تلقین کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو تمہارے سامنے پورا حق رکھ دیا، اب بھی تم نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ، ہم ایک آخری کام کرتے، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا فقل، اے نبی ان سے کہیے تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا و انفسکم، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اور تمہارے رشتہ داروں کو بھی۔ ہر انسان کو اپنی بیوی، اپنے بچے عزیز، ان سے پیار ہوتا ہے۔ آؤ ہم اپنے ان پیاروں کو لے کر ایک کھلے میدان میں آ جائیں، تم بھی لے کر آ جاؤ، ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ ثم نبتہل، اور پھر ہم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ٹھہراتے ہیں کاذبین، جھوٹوں پر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔
اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے حق پر ہونے کا پورا یقین ہو۔ تو جب یہ دعوت دی گئی مباہلے کی عیسائی وفد کو، عیسائی وفد نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور راتوں رات وہ بڑی خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ان ھذا لھو القصص الحق، بے شک یہ تمام کے تمام باتیں سنانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ پورا بیان حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، معبود صرف ایک ہے، تین نہیں ہے۔ وما من الہ الا اللہ وان اللہ لھو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فإن تولوا، اور اگر وہ بات کو، اس حق کو نہ مانیں، وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین سے، فساد کرنے والوں سے واقف ہے۔ یہ پہلے حصے کا دوسرا جز مکمل ہوا، جس میں براہ راست عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط تصورات کی نفی کی گئی۔ اب پہلے حصے کا آخری جز، اور یہ 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ بہت ایک عمدہ کتاب ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا دعوت کے حوالے سے نچوڑ ہے۔ جب بھی کسی فریق کو دعوت دی جائے تو ہمیشہ گفتگو کا آغاز ان نکات سے کیا جائے جو دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے۔ اگر پہلے مرحلے پر ہی آپ اختلافی مسئلے چھیڑ دیں گے تو پھر تو کبھی بھی آپس میں کوئی اتفاق ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو بات قرآن میں بھی لکھی ہے، جو بات انجیل میں بھی لکھی ہے، تورات میں بھی لکھی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ باوجود تحریف کے آج بھی انجیل یا تورات میں کہیں شرک کا کہ تائید کے لیے کوئی مضمون نہیں ہے، ابھی بھی اس میں توحید ہی کا مضمون ہے۔ تو فرمایا کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے بعض کو رب بنا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ فإن تولوا، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں، رخ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو پھر کہو کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اب ایک اور مشترک بات وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، وہ سب کے نزدیک یکساں محترم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اب ان کا ذکر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ہم سے کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو؟ یہ مضمون سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ فرمایا کہ نہیں، کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، نہیں اتری تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یا یہودی اور عیسائی یہ تقسیم تو بعد کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس تقسیم سے پہلے کے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی لوگ ہو کہ جو ایسی باتوں کے بارے میں جھگڑ چکے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم تھا۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم ایسی باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی یا عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو بالکل یکسو اللہ کے فرما بردار اور مسلمان تھے۔
وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بہت بڑی سند ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ انہوں نے کسی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر آنے نہیں دیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، وحاذا النبی، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی مسلمان، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے اے مسلمانوں، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ خود تو جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارے پاس ہماری کتابوں کا اصل ٹیکسٹ ہی موجود نہیں ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں، لہذا وہ خود تو گمراہ ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ کرتے ہو، کیوں ان کو آپس میں ملاتے ہو۔ وتکتمون الحق، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ باطل کبھی بھی تنہا کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس کو سہارے کے لیے کچھ نہ کچھ حق کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیوں حق اور باطل کو ملاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن